السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، ہمارے پاس سٹریس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف ریزنز ہوتی ہیں۔ ہر کسی کی لائف میں مختلف ریزنز کی وجہ سے سٹریس، ڈپریشن یا پھر انزائٹی ہوتا ہے۔ تو جو ڈومیننٹنگ ریزنس ہیں سٹریس کی، وہ دو ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ سٹریس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حقیقی بنیادوں میں واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، ریئل میں واقعی وہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو انسان کا مائنڈ لے کر رسپانس کرتا ہے اور وہ سٹریس یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسری پرابلم ہے وہ امیجنری ہوتی ہے، وہ انسان کی اپنی کریشن ہوتی ہے یا انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ریئل میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب ہمارے پاس دو پرابلمس ہیں، ایک حقیقی بنیادوں پر یا گراؤنڈ بیسس پہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جو ہے نا وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن اس کو انسان اپنے حواسوں پر سوار کر لیتا ہے اور وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات مینشن کر دوں کہ سٹریس، ڈپریشن یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو، اس کی عمر محدود ہوتی ہے، وہ ایک لیمیٹڈ وقت تک ہوتا ہے، اور اس کی عمر کتنی ہوگی یہ بھی انسان خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے عرصے تک اس کی لائف میں رہنا ہے۔ تو تب تک وہ پرابلم ہماری یا پھر انسان کی لائف میں رہتی ہے جب تک انسان اس پرابلم سے کوئی لرننگ اچیو نہیں کر لیتا یا پھر کوئی لیسن نہیں لیتا۔ تو جیسے ہی اس انسان کو اس پرابلم سے کوئی لرننگ اچیو ہو جاتی ہے یا وہ کچھ سیکھ لیتا ہے اپنے ان مسائل سے، تو وہ اس پرابلم سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اس پرابلم کی عمر جو ہے نا ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس پرابلم کا جو لمیٹڈ وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب مختلف قسم کے جو پرابلمس ہیں جو ریئل میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیں، تو ان میں سے کچھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں یہاں پر۔ پہلا جو پرابلم ہے، جو پاسبل پرابلم ہے ریئل بیسس پہ، وہ یہ ہے کہ جاب ریلیٹڈ سٹریس۔ جاب سے ریلیٹڈ سٹریس انسان کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یا تو ہمیں ہماری ایبیلٹی سے زیادہ ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہماری ایبیلٹی اتنی نہیں ہوتی لیکن ہمیں ٹاسک بہت بڑا دے دیا جاتا ہے، تب انسان کو سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس کام کو کرنے کا نالج نہیں ہوگا تو اوبویسلی آپ کو سٹریس ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایبیلٹی بہت زیادہ ہے، آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہو، لیکن آپ کو ٹاسک بہت ہی لو لیول کا دے دیا جاتا ہے، تب بھی انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ کی ایبیلٹی رکھتا ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کو لے کر۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے باسز ہوتے ہیں یا جو جن کے انڈر ہم کام کر رہے ہوتے، تو وہ بھی آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی پرابلمس جو ہے نا انسان کی جاب میں ہوتی ہیں اور ان کو لے کر انسان پریشان ہوتا ہے یا سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ جو سیکنڈ پرابلم ہے وہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں۔ دیکھیں، ریلیشن شپ میں بہت ساری چیزیں، مطلب بہت سارے ریلیشنز آ جاتے ہیں۔ پیرنٹس ہوتے ہیں، سبلنگس ہوتے ہیں، بہن بھائی، فرینڈز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف، اور دوسرے ریلیشنز ہوتے ہیں، تو جن کو لوگ لے کر نا انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ انسان نا دوسروں سے امیدیں لگا لیتا ہے، اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اوبویسلی انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ریلیشنز بالکل سموتھ جائیں، کبھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کبھی کوئی لڑائی نہ ہو، تو وچ از امپاسبل۔ اوکے، کانفلکٹ از اے پارٹ آف گروتھ۔ تو کانفلکٹ ہوگا تبھی تو آپ سیکھیں گے کچھ، ایک دوسرے کو سمجھیں گے کہ آپ میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ تب جب آپ یہ سمجھیں گے تبھی آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، قبول بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے نا اپنے ریلیشنز میں جیسے ہی کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو انسان کمیونیکیشن کرنا بند کر دیتا ہے، بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے ریلیشنز جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان سٹریس، ڈپریشن یا پھر انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنینشیل سٹریس۔ انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ غریب نہ ہو جائے، کہیں وہ بھوکا نہ مر جائے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں کہ شیطان جو ہے نا انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے۔ تو فائنینس سے ریلیٹڈ
یا بچت سے ریلیٹڈ میں نے جو ہے نا 1-2 ویڈیوز میں بنا چکی ہوں. چینل کو آپ وزٹ کر کے وہ ویڈیوز ضرور دیکھیے گا, آپ کو ضرور ان سے بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. تو فائنینشلی کوئی انسان بھی کمزور نہیں ہوتا, ایکچولی ہمارے خرچ کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. ہم نے کس طرح سے پیسے کو خرچ کرنا ہے, کہاں پر انویسٹ کرنا ہے, کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے, وہ طریقہ ہمارا غلط ہوتا ہے. اور ہم جو ہے نا بے دریغ جسے کہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں اور پیسے کو ضائع کرتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تب ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو پیسہ کمانا بھی ایک ٹرک ہے اور پیسے کو خرچ کرنا بھی ایک ٹرک ہے. تو پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس پیسے کو آپ نے خرچ کیسے کرنا ہے یہ ایک آرٹ ہے, اور اس آرٹ کو سیکھیے گا ضرور. نیکسٹ ہے پیرنٹنگ سٹریس. بچوں کی تربیت کرنا اوبویسلی ایک بہت ہیکٹک ٹاسک ہے, ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, اور اٹس ناٹ ایزی, اور یہ جو ہے نا ایک لانگ ٹرم ٹاسک بھی ہے. تو آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, ایک ہنر ہے. اور اگر آپ بچوں کو مینیج نہ کر سکو تو پھر جو ہے نا وہ انسان ایک طرح سے سٹریس, ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, اور بچوں کا فیوچر بھی خراب ہو جاتا ہے, یا بچوں کی تربیت بھی خراب ہو جاتی ہے, اور پیرنٹس بھی مینٹلی سٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو سٹریس سے ریلیٹڈ یا پیرنٹنگ سٹریس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز میں بنا چکی ہوں, آپ چینل پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اور ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. نیکسٹ ہے ہیلتھ سٹریس. ہیلتھ بھی انسان کی لائف میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر ہماری صحت اچھی نہ ہو تو جو ہمارے لائف گولز ہوتے ہیں ہم ان کو اچیو نہیں کر پاتے, جو ہم نے اپنے ٹاسکس رکھے ہوتے ہیں, یا جو ہمارے ریلیشنس ہوتے ہیں, یا ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم ان کو پرفارم نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری ہیلتھ اچھی نہیں ہے. اور جب انسان خود ہی پراپر طریقے سے فنکشن نہ کر رہا ہو تو وہ رسپانس بھی پراپر نہیں کر سکتا, اور وہ اس لیول کی گروتھ بھی اچیو نہیں کر سکتا جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے ٹارگٹ, جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا سٹریس میں چلا جاتا ہے. تو کچھ ڈیلی ہیلتھ ٹپس ہیں وہ میں یہاں پر شیئر کر دیتی ہوں, ان کو فالو کر کے آپ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو ان میں سے جو ڈیلی ہیلتھ ٹپس ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ ڈیلی پانی پیا کریں, اچھی طرح زیادہ پانی پئیں, اور وقت پر سوئیں اور اٹھیں, مطلب ٹائم کو فالو کریں, وقت کی پابندی کریں, اور اپنا جو ڈیلی کا جو ایک پلان ہوتا ہے وہ بنائیں کہ آپ نے ڈیلی کیا کیا ٹاسک کرنے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ جائے. آپ 5 وقت نماز ضرور پڑھیے گا, اور قرآن پاک بھی پڑھیے گا ٹرانسلیشن کے ساتھ. جب آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا. تو ایک آیات پڑھیں لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں, اور ڈیلی ایٹ لیسٹ 30 منٹس واک ضرور کیا کریں, اور اپنے جو آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں آپ گوشت, سبزیاں اور پھل وغیرہ تھوڑی ہی مقدار میں صحیح لیکن شامل ضرور کیا کریں. تو یہ آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ فل ہوں گی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے لائف چینج سٹریس. لائف چینج سٹریس بھی نا انسان جیسے آپ کی لائف میں چینج آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے تو انسان فوراً سے سٹریس میں چلا جاتا ہے, کیونکہ انسان ایک سڈن چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. انسان جو ہے نا اس سچویشن میں خود کو فوراً سے ڈھال نہیں پاتا, اس کو کچھ وقت لگتا ہے, اور اس وقت میں وہ سٹریس میں بھی جا سکتا ہے. تو اس سٹریس سے خود کو بچانے کے لیے آپ لائف چینج کو, اگر آپ میں یہ ایبیلٹی ہے کہ آپ لائف چینج کو فوراً سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو آپ اتنی جلدی سٹریس میں نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے تو آپ فوراً سے سٹریس میں چلے جائیں گے, اور یہ آپ کے لیے بہت پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے سڈن لائف چینجز آ سکتے ہیں آپ کی لائف میں, جیسے کہ ڈائیورس ہوتے ہیں, اور پیرنٹنگ جو سٹریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا جو جن کے گھر میں نیو بیبی بورن ہو رہے ہوتے ہیں, جو پہلا بیبی ہوتا ہے وہ بھی کافی چیلنجنگ ہوتا ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم پیرنٹ جب بن رہا ہوتا ہے انسان تو وہ ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. اس وجہ سے بھی انسان جو ہے نا سٹریس میں چلا جاتا ہے.
اور اگر آپ کی کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی کافی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ اس اسٹریس کو مینیج کر سکے. اور جب جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے اور انہوں نے واپس لے لی ہے تو پھر اس پہ اسٹریس بنتا نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ آپ سوگ بھی نہیں منا سکتے. تو ڈیورس ریلیٹڈ چینجز آتے ہیں, پوسٹ میرج اسٹریس ہوتا ہے, نیو بیبی بورن اسٹریس ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو چینجز ہوتی ہیں, میگا چینجز جو لائف میں آتی ہیں, ان کی وجہ سے انسان اسٹریس میں چلا جاتا ہے. جو سیکنڈ ہے, ایک تو ریئل بنیادوں پر جو اسٹریس ہے یا پرابلمس ہیں وہ انسان کی لائف میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس پر انسان کے دماغ کا رسپانس بھی بنتا ہے. لیکن جو سیکنڈ اسٹریس ہے وہ ہے امیجنری اسٹریس, جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن انسانی دماغ جو ہے نا اس کو خود سوچ کر بنا لیتا ہے. جیسے کہ اگر ہماری ایک ٹیچر تھی جب ہم ماسٹرز میں تھے, تو وہ کہتی تھی کہ جب انسان نا رات کو مووی دیکھ کر رات کو 2 بجے ہارر مووی دیکھنے کے بعد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے کچن میں جائے اور فریج میں پانی پینے لگے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیچھے کوئی اس کے آ رہا ہے. تو وہ میری ٹیچر کہتی تھی کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا, امیڈیٹ سولوشن کیا ہے اس اسٹریس کا, کیونکہ اسٹریس تو آپ کو ہو رہا ہے, خوف بھی ہے, خوف کی وجہ سے اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے. تو اس کا امیڈیٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو امیڈیٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ فوراً سے پیچھے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ابھی آپ ہارر مووی دیکھ کر آئی ہیں تو وہ آپ کے دماغ کی ایک کریشن ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی شاید ہے. تو پھر آپ امیڈیٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں اور آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ خوف میں چلے گئے ہیں, دوسرا سولوشن جو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ کیونکہ انسان کا دماغ اب خوف میں چلا گیا ہے تو وہ دھیان یا وہ خیال بار بار انسان کو آتا ہے کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے یا پھر کمرے میں کوئی ہے یا بیڈ کے نیچے کوئی ہے. تو دوسرا سیکنڈ اور ایفیکٹو سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے دھیان کو کسی اور کام میں لگائیں, کسی اور ایفیکٹو کام میں لگائیں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں لگائیں جہاں آپ کا دھیان لگ جائے. اور جو سوچ آپ پہلے سے آپ کے مائنڈ میں ایک خوف ڈیولپ ہو رہا ہے وہ 10 سے 12 منٹ کا ہوتا ہے. سوچ جو ہے نا انسان کی 10 سے 12 منٹ کی ہوتی ہے تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو جب آپ اپنا دھیان کسی اور ایکٹیویٹی میں لگاتے ہیں اور پھر وہ خوف ریموو ہو جاتا ہے.